دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کیوں کسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یا پھر آپ کسی کو کیوں بھلا نہیں پا رہے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں جو آپ کو کسی انسان یا چیز کی طرف کھینچ رہی ہیں؟ یہ سوالات حقیقت میں ہمارے دماغ کی پیچیدہ فطرت اور انسانی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ سائیکالوجی میں کچھ ایسے اصول ہیں جو انسان کی خواہشات اور تعلقات کے پیچھے کی گہرائی کو بیان کرتے ہیں، اور یہی اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیوں بعض اوقات کسی کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں اور کیوں کبھی کسی کو بھلا نہیں پاتے۔ ہمارے دماغ کی فطری خصوصیت یہ ہے کہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کسی چیز کا ملنا مشکل ہے تو ہم اس چیز کو اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سادہ سی بات ہے کہ اگر ہمیں کچھ حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو ہماری ذہنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم اسے مزید چاہنے لگتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک ہم اس چیز کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاتے، ہم مسلسل اس کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، ہمیں چین نہیں آتا، ہم اپنے تمام وسائل اس کی طرف لگا دیتے ہیں۔ یہی اصول کسی تعلق، پیسہ، شہرت یا کسی اور چیز کے بارے میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ کسی انسان کے پیچھے اس لیے دوڑتے ہیں کہ آپ کا دماغ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے مکمل طور پر دستیاب نہیں ہے، یا وہ آپ کو وہ قدر نہیں دے رہا، یا آپ کو وہ ویلیو نہیں دے رہا جو آپ اس سے توقع کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے جو آپ کو اس کے پیچھے مزید دوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ انسانی فطرت کا ایک پہلو ہے جسے ہم چیز کی کمی یا دوری کی کشش کے طور پر جانتے ہیں۔ جب کوئی چیز یا شخص ہمارے لیے کامیاب یا دستیاب نہ ہو تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے دور ہوتے ہیں یا وہ شخص آپ سے دور ہوتا ہے تو آپ کی دلچسپی اور زیادہ اس میں بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس سے زیادہ جڑنا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ مجھے یاد کر رہا ہے، اور آپ کے دماغ میں ہر وقت وہی شخص گھوم رہا ہوتا ہے، اور آپ کی خواہش بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس کے پاس پہنچ جائیں یا اس کو اپنی طرف بلا لیں، اور آپ کی اس سے ملنے کی خواہش کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ میرے مشاہدات کے مطابق بہت سے لوگ اس سائیکالوجی کو غیر ارادی طور پر اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد اکثر دیکھتے ہیں ایک شخص کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جب تک وہ چیز کو حاصل نہیں کر لیتا۔ جب چیز یا شخص کم یا محدود مقدار میں اسے دستیاب ہو جاتا ہے تو تب ہماری کوششیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں تاکہ ہم اس کو مکمل طور پر حاصل کر سکیں۔ یہ ایک دماغی حکمت عملی ہے جس سے دماغ خود کو اس خواہش میں مشغول کرتا ہے کہ آپ اسے حاصل کر سکیں، اور جب وہ چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو آپ اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کشش ہمیشہ اس بات پر مبنی ہوتی ہے کہ آپ کا دماغ یہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز یا شخص آپ کو مکمل طور پر نہیں ملے گا۔ یہ وہ فطری ذہنیت ہے جس کی وجہ سے آپ کا دماغ اسے حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتا ہے۔ اس طرح جب آپ کسی شخص کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ شخص آپ سے دور ہوتا ہے، تو آپ کا دماغ یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ شخص میرے لیے نہیں ہے، اور اسی احساس کے باعث آپ اس کے پیچھے زیادہ دوڑنے لگتے ہیں اور زیادہ کوشش کرنے لگتے ہیں، اور آپ کو اس کے لیے اہل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے یا وہ آپ کی زندگی میں مکمل طور پر موجود ہوتا ہے تو دماغ کا وہ ایسا سکون محسوس کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کے ساتھ مکمل طور پر جڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کا دماغ مسلسل اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے نایاب اور چیلنج کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف انسان کی فطرت میں ایک اور خاص بات بھی ہے، وہ یہ کہ وہ ہمیشہ اس شخص کی طرف کھینچتا ہے جو زیادہ خوش یا مطمئن نظر آ رہا ہو۔ یہ سائیکالوجی کا ایک اور پہلو ہے جسے سوشل کمپیریزن تھیوری کہا جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص آپ سے زیادہ خوش، کامیاب یا مطمئن ہے تو آپ کا دماغ خود بخود اس کی طرف کھینچتا ہے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیوں یہ شخص اتنا خوش ہے، اور آپ چاہنے لگتے ہیں کہ آپ بھی اسی کی طرح خوش ہوں۔ یہ وہ خواہش ہے جو آپ کو دوسرے شخص کے ساتھ جڑنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ خود کو اس صورتحال میں پاتے ہیں جہاں آپ کسی سے زیادہ خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو یہ فطری طور پر آپ کو اس شخص کے قریب لے آتا ہے۔ ہم سب میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خوش رہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیں اپنی خوشی کے معیار پر پورا اترتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں جو وہ کر رہا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی طریقہ ہے
جس سے ہم اپنے اندر کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دونوں عوامل، چیز کی کمی اور دوسروں سے خوشی کی طلب، ہمیں ہمیشہ کسی دوسرے شخص یا چیز کے پیچھے دوڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہماری دماغ کی یہ فطری حکمت عملی ہماری زندگی کے تعلقات، خواہشات اور ہمارے فیصلوں کو بڑی حد تک متاثر کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں، کبھی کسی کو مکمل طور پر اپنے آپ کے حوالے سے تسلیم نہ ہونے دیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو معتبر بنائیں۔ انسان کا دماغ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ وہ اس شخص یا چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہو جسے وہ مکمل طور پر حاصل نہیں کر پا رہا، لیکن جب آپ خود کو اپنے آپ میں معتبر اور مکمل سمجھیں گے تو آپ کی جانب دوسروں کی دلچسپی بڑھنے لگے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم کسی دوسرے پر زیادہ انحصار کرتے ہیں ہم اس کے سامنے خود کو کمتر سمجھتے ہیں، جس سے ہم اس شخص کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ میں خوش رہیں، مکمل ہوں، ہم کسی بھی تعلق میں کسی دوسرے پر زیادہ انحصار کیے بغیر اپنی زندگی میں سکون اور توازن قائم کر سکتے ہیں۔ آخر میں زندگی میں سکون اور خوشی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ایسی زندگی میں لے کر جائیں جہاں آپ کے پاس مختلف آپشنز ہوں، جہاں آپ اپنے وقت کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکیں۔ جب آپ کے پاس مختلف راستے ہوتے ہیں تو دوسرے آپ کی طرف خود ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ ایک ایسی حالت میں رہتا ہے جہاں آپ اپنے آپ کو کسی ایک راستے یا شخص کے پیچھے دوڑتے ہوئے نہیں پاتے۔ آپ کے پاس اپنے اہداف اور دلچسپیاں ہوں۔ جب آپ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ قدرتی طور پر دوسروں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب آپ خود کو مختلف آپشنز کے ساتھ گھیر لیتے ہیں تو دوسروں کے لیے یہ ایک دلچسپی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیں گے تو وہ خود آپ کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے گا۔ یہ ایک اصول ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ تعلقات ہوں، کیریئر ہو یا کسی اور مقصد کے حصول کی کوشش ہو۔ جب آپ خود کو مکمل طور پر خوش اور مستحکم محسوس کرتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے آپ میں زیادہ اعتماد آتا ہے۔ آپ جب اپنی ذات کو اہمیت دینا شروع کرتے ہیں تو دوسروں کو آپ کی قدر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ سائیکالوجی کا ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ نہ صرف اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خوشی اور سکون پا سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلومات مل سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا وقت قیمتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔